شاپ پہ فون کی بیل بج رہی ہے کنٹینیوسلی، ذرا بند کروا کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مصیبت سے، ہر تکلیف سے اپنی عافیت میں رکھے اور راضی ہو جائے آپ سے، اور آپ کی زندگیوں کو اپنے لیے پسند کر لے، آپ کو اپنے دین کے لیے کام کرنے کے مواقع عطا کرے، اور آپ کو سابقون الاولون میں شامل فرمائے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. لاسٹ ٹائم ہم نے کچھ احادیث جو کتاب العلم سے متعلق ہیں وہ چھوڑ دی تھیں. اس دفعہ ہم خاص طور پر ان احادیث کو دیکھیں گے کیونکہ موضوع بہت امپورٹنٹ ہے. چیپٹر علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا. پہلی بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ لوگوں میں سے سفر کرنا کن لوگوں کو اچھا لگتا ہے؟ جو بہت شوقین ہوں اچھا لگتا ہے؟ اچھا، کن لوگوں کو بوجھل لگتا ہے؟ اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ مجھے آج 1000 کلومیٹر سفر کرنا ہے تو کتنے لوگ ریڈی ہو جائیں گے 1000 کلومیٹر کے لیے؟ اچھا، اگر یہ پتہ چلے کہ مجھے 3000 کلومیٹر طے کرنے ہیں آج کے دن پہ، پھر کتنے لوگ تیار ہو جائیں گے؟ اچھا، سفر کرنا اچھا لگتا ہے. یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ آپ مشقتوں سے نہ گھبرائیں. الحمدللہ. دیکھیے، ایک عام سفر ہے اور ایک علم کے حصول کے لیے سفر ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. عام طور پر جب لوگ سفر کرتے ہیں تو انجوائمنٹ کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے، لیکن وہ لوگ کتنے عظیم ہیں جن کی انٹرٹینمنٹ ہی علم بن جاتا ہے. ان کو خوشی علم کی مجالس میں ہوتی ہے، اور ان کو علم کے حصول سے اتنی محبت اور اتنا زیادہ انہیں شوق ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے وہ بڑی سے بڑی مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو گویا علم کے لیے سفر دراصل جنت کے لیے سفر ہے، کیونکہ علم عمل کا امام ہے. یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو علم حاصل کرنے کے لیے سفر کی حدیث ہے، حدیث نمبر 40. امام احمد اور طبرانی نے صفوان بن اسال سے روایت کیا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت مسجد میں اپنی سرخ رنگ کی چادر کا تکیہ لگائے ہوئے تھے. آپ امیجن کیجئے منظر کیسا ہے. سرخ رنگ کی چادر کا تکیہ لگائے ہوئے تھے. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا. آپ نے فرمایا، خوش آمدید اے طالب علم. طالب علم کو تو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں،
اور پھر ایک دوسرے کے اوپر سوار ہو کر آسمان دنیا تک جا پہنچتے ہیں۔ وہ اس کی مطلوب چیز سے اپنی محبت کی بنا پر کرتے ہیں، اس کی سند جید ہے۔ بات ہے علمی سفر کی، اور علمی سفر کو اسلامک ٹرمینالوجی میں رحلہ کہتے ہیں، الرحلہ۔ تو رحلہ فی طلب العلم، یعنی علم کے حصول کے لیے جو سفر ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے طالب علم کو جس نے علم کے حصول کے لیے سفر کیا ہے۔ اور اس میں دو باتیں آتی ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اسے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ عافیت کیسی ہے! اب دیکھیں، ایک انسان ہے جو علم کے حصول کے لیے نکلا ہے اور فرشتوں نے اسے اپنے پروں سے ڈھانپ لیا۔ اب کوئی شر اس تک کیسے پہنچے گا؟ حفاظت ہے نا۔ اور فرشتے ایک دوسرے پر سوار ہوتے ہوئے آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے! دنیا میں یہ اعزاز کسی اور فیلڈ سے تعلق رکھنے والے کو نصیب ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ اور دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، طالب علم علم سے محبت کرتا ہے، اس وجہ سے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہمارا کرنے کا کام کیا ہوا؟ کیوں بیٹا؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علم سے محبت رکھنی ہے، اور علم سے محبت کے لیے دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور سورہ طٰہٰ میں رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ کہہ دیجئے اے میرے رب مجھے علم میں بڑھا دیجئے، میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے۔ تو یہ اضافہ کیا ہے؟ یہ دراصل شوق ہے۔ جتنا کسی کا شوق ہوتا ہے نا، مال کا شوق ہو تو مال بڑھتا ہے، آپ کو لباس کا شوق ہو تو لباس بڑھتے ہیں، آپ کو غیبتوں کا شوق ہو تو ظاہر ہے کہ لوگوں کی غیبتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، آپ کو جیولری کا شوق ہو تو جیولری بڑھتی ہے، آپ کو پراپرٹی کا شوق ہو پراپرٹی بڑھتی ہے، اور علم کا شوق ہو تو علم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کبھی آپ فیل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتنا بڑا انعام کیا ہے کہ ہر روز پائل اپ ہو رہا ہے نالج؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں قرآن مجید میں طلب علم کے لیے سفر کا تذکرہ کیا ہے۔ سیدنا یزید بن ہارون رحمہ اللہ نے سیدنا حماد بن زید رحمہ اللہ سے عرض کیا، اے ابو اسماعیل، کیا اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں محدثین کا تذکرہ فرمایا ہے؟ سیدنا حماد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہاں، کیا تم نے اللہ عز و جل کا یہ فرمان نہیں سنا؟ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے اہل ایمان ہی نکل جائیں۔ کیسا ہو سکتا ہے کہ اس کی آواز ذرا تھوڑا سا سیٹ کر دیں پلیز؟ پیچھے سے اس کی ساؤنڈ میں تھوڑی سی ڈسٹربنس ہے۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے ہی اہل ایمان نکل جائیں، سو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہیں نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ ان کی طرف واپس جائیں، تاکہ وہ بچ جائیں۔
سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے۔ ایک چیز جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، ارد گرد والوں کا حق ہے کہ ہم انہیں اپنے شر سے بچائیں۔ بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن جس کسی کو چھینکیں آئیں یا کوئی بھی ایسی وبائی مرض ہو، پلیز بیچ میں نہ بیٹھیے، اٹھ کے تھوڑا فاصلے پہ چلے جائیں۔ جی اٹھ جائیے، کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ موسم ایسا ہے جس ایک کی وجہ سے باقی لوگوں کے بھی معاملات اپسیٹ ہو سکتے ہیں، اور آئندہ اس بات کا ضرور خیال کرنا ہے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کو ماسک لینے کی تو ضرورت نہیں، کیونکہ آپ آلریڈی ماسک لگاتے تھے، تو اس کی وجہ سے تھوڑا بچت ہو جاتی ہے۔ اب آپ فیل کرتے ہو نا کہ بچت ہو جاتی، باقی لوگ متاثر نہیں ہوتے اور آپ باقی لوگوں کی وجہ سے متاثر نہیں ہوتے۔ تو یہ آیت کریمہ ہر اس شخص کے بارے میں ہے جو طالب علم کے لیے اور دین میں سمجھ کے لیے سفر کرے، پھر اسے لے کر پیچھے والوں کی طرف لوٹے اور انہیں اس کی تعلیم دے۔ تو آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو دور دراز کے کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہو؟ جی آپ کہاں سے ہیں بیٹا؟ چھانگا مانگا سے۔ جی کوئی اور کس علاقے سے ہیں؟ جی ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ اور کوئی؟ جی فیصل آباد سے۔ جی لوگ ماچھی وال، یہ برے والا کے پاس ہے، دیپال پور۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے موبائل آف کر لیں؟ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے دیکھیے، جب ہر ایک کے موبائل سے ایک ڈیفرنٹ ٹون آ رہی ہوگی تو ڈسٹربنس نہیں ہوتی۔ کیا آپ لوگ اس بات کو فیل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا حساب ہوگا؟ کیونکہ اس کی وجہ سے علمی مجلس متاثر ہو رہی ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے عام حالات میں بھی جب آپ کے موبائل سے مختلف طرح کی صدائیں، کسی کے موبائل سے میوزک، کسی کے موبائل سے مختلف چیزوں کی آوازیں آتی ہیں، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ سپیکر آن کر کے سنتے ہیں، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ یعنی کہیں بھی مجلس میں کسی جگہ بیٹھے ہوں تو باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ واللہ اس کے اوپر بڑی پکڑ ہونے والی ہے، کیونکہ دوسروں کا یہ حق ہے کہ آپ ان کے پاس جب بیٹھیں انہیں توجہ دیں، ان کے ساتھ بات کریں، اور اگر مجلس میں آپ کوئی بھی ایسا کام کرنے لگے اٹھ کے سائڈ پہ چلے جائیں، دوسروں کے حقوق غصب نہ کریں۔ تو یہ بڑے ظلم اور زیادتی والی بات ہے۔ تو جب کبھی آپ علمی مجلس میں بیٹھیں تو علمی مجلس میں اپنے موبائلز آف کر کے بیٹھیں۔ جب آپ علم کے شوق کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی چیزوں پہ ہمیں مینشن کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ والی پرابلم بھی ہے، موبائل کی وجہ سے علم کی مجلس متاثر ہوتی، سم ٹائمز کسی کی بیماری کی وجہ سے، سم ٹائمز کسی کے باہر سے آنے کی وجہ سے، کسی شور کی وجہ سے۔ تو ان چیزوں کو شوق رکھنے والے کنٹرول کرتے ہیں۔ علمی مجالس کے آداب سیکھنے چاہیے۔ یہ آداب میں، آپ یا ہمارے جیسے لوگ مقرر نہیں کریں گے، یہ آداب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھائے، اور آج ہم ان کے اوپر ضرور بات چیت کریں گے مزید انشاءاللہ تعالی۔ دوسری چیز جو اس حدیث کے حوالے سے میں بتانا چاہتی ہوں کہ احادیث میں علم کی فضیلت کا تذکرہ ملتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو علم حاصل کرنے کے ارادے سے کہیں جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو ہموار کر دیتا۔ یہ ترمذی کی 2646 نمبر روایت ہے۔ تو جو شخص شرعی علوم حاصل کرنے کے لیے خلوص نیت کے ساتھ کوشش کرے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے لیے بھی جنت کا راستہ آسان فرما دیجئے۔ کثیر بن قیس نے بیان کیا ہے کہ میں دمشق کی مسجد میں حضرت ابو الدرداء کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا، اے ابو الدرداء، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دمشق میں اور مدینہ میں کافی ڈسٹنس ہے، ظاہر دمشق شام میں ہے
اور مدینہ جو ہے وہ اس وقت کے سعودیہ میں ہے. مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں، میں اسے سننے کی خاطر آیا ہوں. ایک حدیث، اس کے علاوہ کسی اور غرض سے آپ کے پاس حاضر نہیں ہوا، یعنی میرا اتنا سفر کر کے آنا محض ایک حدیث سننے کے لیے. اسے شوق کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالشَّوْقُ مَرْكَبِي، شوق تو میری سواری ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلائے گا، اور علم حاصل کرنے والے کی خوشی کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز دعائیں مغفرت کرتی. خطائیں تو علم والوں سے بھی ہوتی ہیں اور جاہلوں سے بھی ہوتی ہیں، لیکن علم والے خوش نصیب ہیں کہ ان کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور ہر چیز دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی کے اندر کی مچھلیاں بھی. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک سمندر میں کتنی مچھلیاں ہوتی ہوں گی. آپ کبھی ڈاکومنٹری دیکھیے، پھر آپ سوچئے وہ مچھلیاں جو بھی بہت چھوٹی ہیں، جو بڑی ہیں، وہ ساری مچھلیاں علم حاصل کرنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں کہ اللہ اس بندے کو معاف کر دینا، ہماری ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، ہم نے ان کے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا، یہ اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ. پھر کہنے لگے عالم کی عبادت کرنے والوں پر فضیلت ایسی ہی ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر ہے. علماء ہی انبیاء کرام کے وارث ہیں، کیونکہ انبیاء کرام کی میراث دینار یا درہم نہیں ہوتے، بلکہ ان کی میراث علم ہے. جس نے اسے حاصل کر لیا اس نے بہت بڑا حصہ لے لیا. کیا آپ انبیاء کی میراث حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ میراث ختم ہونے والی نہیں ہے. اس کے حصول کا وقت محض 1 سال نہیں ہے. زندگی بھر اللہ تعالیٰ آپ کو مواقع دے، آپ ان مواقع سے ہمیشہ فائدہ حاصل کرتے رہیں اور آسمان علم کے چمکتے ستارے بن جائیں. ان حدیث سے حصول علم کے لیے سفر کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. بڑا انٹرسٹنگ ایک واقعہ ہے قرآن حکیم میں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا طلب علم کے لیے سفر. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا خضر علیہ السلام کے ساتھ علم کے حصول کے لیے سفر کیا. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ یوں ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا خضر سے کہا تھا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے پیچھے آ سکتا ہوں کہ آپ مجھے اس بھلائی میں سے سکھائیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے. یہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 66 ہے. یقیناً آج آپ پڑھ کے بیٹھے ہوں گے اور آپ ہر جمعے کو پڑھتے ہوں گے، اور یہ کتنی اہم آیت ہے. کیا میں آپ کے پیچھے آ سکتا ہوں؟ یہ جو پیچھے آنا ہے نا بذات خود، اس میں بھی ادب پایا جاتا ہے کہ کیا میں آپ کو فالو کر سکتا ہوں، آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں کہ آپ مجھے اس بھلائی میں سے سکھائیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا تذکرہ تو ملتا ہے. سیدنا خضر کے ساتھ کیا انبیاء کے علاوہ اور لوگوں نے بھی سفر کیے؟ صحابہ کرام نے علم کے لیے سفر کیے. امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا جابر کے بارے میں روایت کیا ہے کہ انہوں نے صرف ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے ایک اونٹ خریدا. ایک اونٹ کا مطلب ہے ایک گاڑی، اور مدینہ سے شام تک 1 ماہ کی مسافت طے کی تاکہ حضرت عبداللہ ابن انیس جوہنی سے حدیث قصاص سنیں. ایک حدیث کے لیے سفر کون کر سکتا ہے جس کے اندر روح تجسس بیدار ہو چکی ہو؟ یہ روح تجسس بہت بڑا انعام ہے.
نارملی لوگوں کے اندر تجسس کس چیز کا ہوتا ہے؟ کوئی کیا کر رہا ہے، خاندان والے بڑے چھوٹے ٹو لگانے کا سلسلہ جاری رہتا، ایک دوسرے کے عیب ٹٹولنے کا سلسلہ جاری رہتا، حرام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے توجہ دلائی ہے کہ یہ وہ موڑ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں آپ تجسس کریں تو آپ کا تجسس ایکسیپٹیبل نہیں ہے، باعث اجر ہے۔ الحمدللہ۔ سیدنا مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے رسول اللہ کی زبان سے 70 سے زائد صورتیں سیکھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ڈائریکٹلی رسول اللہ سے علم لینے والے کتنے خوش نصیب، 70 سے زائد صورتیں سیکھی ہیں۔ اگر میں کسی کو اپنے سے بڑھ کر کتاب اللہ کا یعنی قرآن پاک کا عالم پاتا اور اونٹ مجھے اس تک پہنچا دیتا، یعنی سواری کے ذریعے میں پہنچ سکتا، تو میں ضرور اس کے پاس جاتا تھا۔ یہ تاریخ مدینہ دمشق کی روایت ہے اور پیج نمبر 35 اور 73 ہے۔ ہمارے اسلاف نے، محدثین نے علم کے حصول کے لیے سفر کیے۔ محدثین حدیث کی طلب میں دور دراز کا سفر کرتے تھے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے زمانے میں ان سے بڑھ کر کوئی طالب علم نہ تھا، کیونکہ انہوں نے طلب علم کی خاطر یمن، مصر، شام، بصرہ اور کوفہ کی طرف سفر فرمایا۔ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان علاقوں کی طرف سفر کیا ہو علم کے حصول کے لیے؟ چلیے، اگر سفر نہیں کیا تو ان علاقوں کے بارے میں جانا ہو کہ ان میں کس چیز کا کتنا علم موجود ہے جس کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں۔ غور کرنے کی ضرورت ہے نا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ علم اور اہل علم کے راویوں میں سے تھے اور چھوٹے بڑے ہر ایک سے علم سن کر قلم بند کیا، حتیٰ کہ عبد الرحمن بن مہدی اور فزاری سے بھی علم کو لکھا اور علم دین کا عظیم ذخیرہ جمع فرمایا۔ تو یوں میں پتہ چلتا ہے امام احمد بن حنبل کے شوق کا 40,000 احادیث انہوں نے جمع کی مسند احمد بن حنبل میں۔ الحمدللہ۔ سیدنا ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر ہم بصرہ میں مدینہ منورہ میں رہائش پذیر صحابہ کرام کے حوالے سے کوئی روایت سنتے تو اس وقت تک راضی نہ ہوتے جب تک ان کے پاس جا کر اس کی سماعت نہ کر لیتے۔ اور سیدنا ابو فضل عباس بن محمد خراسانی اشعار کی صورت میں ارشاد فرماتے ہیں، رحلت اطلب اصل العلم مجتہدا وزینۃ المرء فی الدنیا الاحادیث، میں نے اصل علم کو محنت کے ساتھ حاصل کرنے کے لیے سفر کیا اور دنیا میں مرد کی زیب و زینت احادیث مبارکہ ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں لوگ زیب و زینت حاصل کرتے ہیں نا، اپنے آپ کو دوسروں کی نظروں میں بہتر بنانے کے لیے اور خوبصورت نظر آنے کے لیے اور اپنے امیج کی بہتری کے لیے۔ یہ کتنے عظیم لوگ تھے جنہوں نے اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کر لیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے اصل زیب و زینت یہ علم ہے، احادیث مبارکہ ہیں۔ لا يطلب العلم الا بازل ذکر ولیس یبغضه الا المخانیس، علم فقط تجربہ کار شخص ہی حاصل کرتا ہے جبکہ اس سے بغض اور عداوت صرف مخنث ہی رکھتا ہے۔ اب یہ والی بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ تجربہ کار شخص تو علم حاصل کر لے اور لوگ اس سے بغض اور عداوت رکھنے لگیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جیلسی ہوتی ہے۔
اور وہ کہتے ہیں کہ جیلسی تو صرف مخنث ہی رکھتے ہیں. کیا آپ لوگوں میں سے کوئی جانتا ہے مخنث کسے کہتے ہیں؟ جی ہجڑے کو کہتے ہیں. لا تعجبن بمال سوف تترکه فانما هذه الدنيا مواريث. تم مال و دولت کے سبب ہرگز تعجب میں نہ پڑنا، ان قریب تم اسے چھوڑ دو گے، کیونکہ یہ دنیا تو صرف مال اور وراثت ہی ہے. یعنی دنیا جو ہے یہ صرف مال وراثت ہے. وراثت آپ جانتے ہیں وہ کسی اپنے پاس نہیں ہوتی، وارثوں کے پاس چلی جاتی ہے. یعنی دنیا میں آپ جو کچھ کماؤ گے وہ تو وارثوں کے پاس چلا جائے گا، اور آپ کا وہ کچھ ہے جو آپ نے دے دیا اپنی آخرت کے لیے. سیدنا امام شابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ملک شام کے ایک کونے سے ملک یمن کے دوسرے کونے تک سفر کرے، ایک ایسا کلمہ یاد کرے جو اسے آئندہ زندگی میں فائدہ دے، تو میرے نزدیک اس کا سفر ضائع نہیں ہوا. یہ حلیت الاولیاء کی روایت ہے. یعنی ایک سفر میں صرف ایک کلمہ اس نے یاد کیا جس کا اسے نفع ہو سکتا ہے، تو ایک کلمے کی بھی اتنی زیادہ ویلیو ہے. سیدنا ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل محدثین کے طلب حدیث کے لیے سفر کی برکت سے اس امت کے مصائب دور فرما دیتا ہے. یعنی محدثین جو اس سفر کے لیے مشقتیں اٹھاتے ہیں اس کی وجہ سے اس امت کے مصائب دور ہو جاتے ہیں. تو یہ رحلہ بڑا مبارک ہے، علمی سفر بہت برکت والا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ علم کے حصول کے لیے سفر کرنے کے قابل ہوں. اگلا چیپٹر ہے علم کے پھیلانے کی ترغیب اور اسے چھپانے پر وعید. حدیث نمبر 41 ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی بتانے والا اس پر عمل کرنے والے کی مانند ہے. اسے بزار نے روایت کیا ہے. ابن حبان نے اسے ان الفاظ میں ذکر کیا جس نے نیکی کی راہ دکھائی اسے بھی اس کو بجا لانے والے کے برابر اجر ملتا ہے. تو نیکی کی راہ دکھانے والے کی فضیلت ہے، اس کو ویسا ہی اجر ملتا ہے جیسا نیکی کرنے والے کو ملتا ہے. سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور ان سب لوگوں کا اجر ہے جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کوئی کمی کی جائے. یہ مسلم کی 1017 نمبر روایت ہے. جو شخص اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے اس کے لیے اپنے لیے بھی اجر ہے، اور ان لوگوں کا اجر بھی ہے جن تک وہ طریقہ پہنچے، جو اس کے بعد عمل کریں گے ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو نیکی کی راہ خود بھی دکھائی جا سکتی ہے. اگر کوئی یہ استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ اسے کسی ایسی جگہ بھیج بھی سکتا ہے جہاں سے اسے رہنمائی مل سکتی ہو. کہیں کوئی زبان سے بتاتا ہے، کہیں کوئی تصنیف و تالیف کے ذریعے سے دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے. اس فضیلت میں مبلغین، اساتذہ کرام، مصنفین سبھی شامل ہیں. الحمدللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت دے تو آپ کے لیے یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مقام صحابہ کرام کو ملا بعد والوں کو حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ بعد والوں کی نیکیاں صحابہ کے دین پہنچانے کی وجہ سے ان کے نامہ اعمال میں شامل ہو چکی ہیں. یہ نیکیوں کا ایک سلسلہ ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ ایک درخت لگ جاتا ہے جو اپنی پیداوار بڑھاتا چلا جاتا ہے.
صحابہ کرام کے نامہ اعمال میں آج ہمارے نیک اعمال بھی درج ہو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اب بھی آگے بڑھ کے ان کو فالو کریں، بگ ٹری بن جائیں کہ آئندہ نسلیں جو ہیں وہ آپ سے فیض حاصل کرتی رہیں۔ اسی طرح جو نیکی کا طریقہ جاری کرتا ہے اس کے لیے نیکیوں کے سلسلے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے قرآن سیکھا ہے، اب آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے کسی اور جگہ جا کے سکھانے کا، بہت اچھا ہے، لیکن منیمم اپنے گھر میں بیٹھ کے جہاں آپ ہیں وہاں سے قرآن حکیم سکھانے کا سلسلہ ضرور شروع کر لیں، کیونکہ ایک جگہ سے اللہ تعالیٰ کا نور، اس کی روشنی، اس کا کلام دوسروں تک پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو برائی کا آغاز کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ان تمام لوگوں کے گناہ بھی لکھے جاتے ہیں جو وہ برائی دیکھتے ہیں یا کرتے ہیں۔ تو جو بھی برے طریقے پہ عمل کرتا ہے اس کی برائی اسے تو ملے گی، اس کا بدلہ، لیکن وہ تمام لوگ جو اس کی وجہ سے برا کام کرتے ہیں ان کی برائی بھی ملے گی۔ تو جو اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے اس کے لیے بھی اجر ہے، جو اس پر عمل کرے اس کے لیے بھی اجر ہے، اور کسی کے اجر میں کمی نہیں کی جاتی، اضافہ کیا جاتا ہے۔ اور جو اسلام میں کسی برے طریقے کو رائج کرے اس کے لیے اپنے کرنے کا بھی وبال ہے، دوسروں کے کرنے کا بھی وبال ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں علم پھیلانے کی ترغیب کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو حکم دیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب نازل کیا گیا اسے پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رب کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اسی طرح فرمایا، یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 ہے، اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 52 میں فرمایا، ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے پیغام کا پہنچا دینا ہے تاکہ انہیں اس کے ذریعے سے ڈرایا جائے، اور یہ کہ وہ خوب جان لیں کہ بس وہی اللہ تعالیٰ معبود یکتا ہے، اور یہ کہ عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے پہنچا دو اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بخاری کی 3274 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو بکرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، جو یہاں حاضر ہے وہ ان کو پہنچا دے جو غائب ہے، کیونکہ جو حاضر ہے وہ شاید ایسے شخص کو خبردار کر دے جو اس سے زیادہ بات کو یاد رکھنے والا۔ یہ بخاری کی 67، مسلم کی 1679 نمبر روایت۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ منی کی مسجد خیف میں کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر اللہ امرأً سمع مقالتی، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ کر دے جس نے میری بات سنی، فوعاہا، پھر اسے یاد کیا، ثم اداہا الی من لم یسمعہا، پھر اسے اس شخص تک پہنچا دیا جس نے اسے سنا نہیں تھا۔ فرب حامل فقہ لا فقہ لہ، بہت سے فقہ کے حامل یعنی دین کی سمجھ رکھنے والے در حقیقت گہرا فکر اور تدبر نہیں رکھتے۔ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، اور بہت سے سمجھ بوجھ کے حامل میری بات کو اس شخص تک پہنچاتے ہیں جو ان سے زیادہ بصیرت رکھتا ہے۔ یہ مسند احمد کی 16784 نمبر روایت ہے۔
دو احادیث آج ہم نے ابھی تک دیکھی ہیں. پہلی حدیث ہم نے دیکھی علم کے حصول کے لیے سفر کرنے کے بارے میں، اور دوسری حدیث دیکھی علم پہنچانے کی فضیلت اور اس کو چھپانے کی وعید کے بارے میں. آپ اپنے لیے کیا طے کریں گے؟ چھپانا ہے یا پہنچانا ہے؟ پہنچانا ہے. آپ کے پاس کتنی آیات آ چکی ہیں ماشاءاللہ، تو یہ ساری پہنچانی فرض ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. حدیث نمبر 42 ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے علم کے بارے میں سوال کیا گیا اور اس نے اسے چھپایا تو اسے قیامت کے دن منہ میں آگ کی لگام پہنائی جائے گی. ابو داؤد اور ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے. ابن ماجہ کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جو شخص علم رکھتا ہو اور پھر وہ اسے چھپائے تو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے منہ میں آگ کی لگام دی ہوئی ہوگی. استغفر اللہ. علم چھپانے پر وعید ہے. قرآن مجید میں بھی اس وعید کا تذکرہ ملتا ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 159 160 میں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود اس کے کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. استغفر اللہ. مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. امام ابن جریر بیان کرتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اگر اللہ کی کتاب میں یہ آیت نہ ہوتی تو میں تمہیں یہ حدیث بیان نہ کرتا. پھر انہوں نے یہی آیت تلاوت کی. تو اس آیت سے کیا پتہ چلا؟ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جو لوگ توبہ نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے جاتے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جن کا مائنڈ کنڈیشنڈ ہے زندگی کے بارے میں، اجر و ثواب کے بارے میں، علم کے بارے میں. وہ اس کو اس انداز میں نہیں سمجھ پاتے جیسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے علم دیا ہے. کتنے ہی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن پڑھ لیا بس اب گھر بیٹھو. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور تمام لعنت کرنے والے ایسے شخص پہ لعنت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپا لے، جو اسے آگے نہ پہنچائے. ہاں، گلٹ سے نکلنے کا راستہ توبہ کا ہے اور اصلاح کرنے کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے. اس حوالے سے ایک بڑی اہم بات ہے. علم چھپانے پر وعید تو ہے، لیکن نااہل لوگوں کے سامنے علم بیان نہیں کرنا چاہیے جو اس کا اہل نہیں ہے. یعنی لوگوں کی سمجھ کے مطابق بات کرنی چاہیے. امام بخاری بیان کرتے، سیدنا علی بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ایسی حدیثیں بیان کرو جن کو وہ پہچانتے ہوں. کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، جب تم لوگوں کے سامنے ایسی حدیث بیان کرو گے جو ان کی عقلوں کے مطابق نہیں ہوگی تو بعض لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے گی. یعنی سوسائٹی میں ہر طرح کے لوگ ہیں، غبی بھی ہیں، ذہین بھی ہیں، درمیانے درجے کے بھی لوگ ہیں. تو جتنی کوئی بات سمجھ سکتا ہو اس کے لیول کے مطابق بات چیت کرو، اتنا ان کے سامنے احادیث بیان کریں. اگلی حدیث نمبر 43 ہے اور اس کا چیپٹر ہے غیر اللہ کے لیے علم سیکھنے پر وعید.
سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ دین کا علم حاصل کریں گے، قرآن پڑھیں گے، توجہ کیجیے گا، اور وہ کہیں گے کہ ہم امراء کے پاس جاتے ہیں تاکہ ہم بھی ان کی دنیا میں سے حصہ حاصل کریں اور اپنے دین کو ان سے بچا کر رکھیں، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ جس طرح ببول سے کانٹے ہی حاصل ہو سکتے ہیں، اسی طرح ان کے قرب سے گناہوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ابن ماجہ کی اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں، تو غیر اللہ کے لیے علم سیکھنے پر وعید، یہ حدیث ضعیف ہے، تاہم اس کے بارے میں صحیح روایات بھی آئی ہیں، یعنی اس طرق سے نہیں، دوسرے طرق سے صحیح روایات بھی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا علم حاصل کیا جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے، لیکن اس نے اس کو دنیا کا مال کمانے کے لیے حاصل کیا، تو قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یہ ابو داؤد کی 3664 نمبر روایت اور ابن ماجہ کی 252 نمبر۔ تو غیر اللہ کے لیے علم سیکھنے پر وعید ہے، اور وعید میں یہ جو ابو داؤد کی روایت ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے جو یہ سچا علم حاصل نہیں کرتا، دنیا کا مال کمانے کے لیے حاصل کرتا ہے، تو قیامت کے دن اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جس نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ علماء سے مقابلہ کرے یا احمقوں سے جھگڑے یا اس کے ذریعے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ استغفر اللہ۔ یہ ترمذی کی 2654 نمبر روایت ہے۔ یعنی ہر کسی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس مقصد کے حصول کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں، نیت کا اخلاص ضروری ہے۔ اور حدیث نمبر 44 ہے، سیدنا ابو برزہ اسلمی سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی آدمی کے قدم اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک اس سے یہ سوال نہ کر لیا جائے کہ عمر کہاں صرف کی، علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا، مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جسم کو کہاں کھپایا، یعنی جوانی کہاں پرانی کر دی۔ یہ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ میدان حشر کے 5 سوال ہیں جن کا جواب لازمی طور پر ہر فرد نے دینا ہوگا، اور اس میدان میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ سوال ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ انسان کو دنیا میں یوں ہی نہیں بھیج دیا گیا، یہ زندگی آزمائش ہے، زندگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ وی آر اکاؤنٹیبل اینڈ وی آر ریسپانسبل، ہمیں اپنے ہر عمل کے بارے میں جواب دینا۔ دوسرے یہ کہ بندے کے قدم حشر کے میدان میں اپنی جگہ سے ہٹیں گے نہیں، وہ اس وقت تک وہاں سے جنت یا دوزخ کی طرف روانہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس سے پوچھ نہ لیا جائے کہ اس نے اپنی زندگی اللہ کی فرما برداری میں بسر کی یا گناہوں میں، اس نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا، اس کا مال کہاں سے آیا تھا، کیا وہ حلال ذرائع سے تھا یا حرام ذرائع سے، اور یہ کہ اسے کن مصارف میں خرچ کیا، آیا اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کیا یا اس کی معصیت میں، اپنے جسم کو کن کاموں میں کھپایا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں یا نافرمانی میں۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے اور ہر کوئی اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تو آپ نے فرمایا چنانچہ لوگوں کا امیر ان کا نگہبان ہے،
اور وہ اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے۔ مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور ان کے بارے میں جواب دہ ہے۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے اور اس کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اور غلام اپنے مالک کا نگہبان ہے، مالک کے مال کا نگہبان ہے اور اس کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اسی طرح تم میں سے ہر شخص نگران ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق فرمایا کرتے تھے، لوگوں اعمال کے تولے جانے سے پہلے خود اپنے اعمال کو تول لو، حساب ہونے سے پہلے اپنی جانوں کا حساب کر لو، اس بڑی پیشی کے دن کے لیے اپنے آپ کو اعمال حسنہ سے آراستہ کر لو۔ یہ حلیت الاولیاء کی روایت ہے۔ تو ہمیں حدیث کے بارے میں پتہ چلا کہ حشر کے میدان میں کوئی فرد جواب دہی کیے بغیر سیدھا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسے اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں، مال خرچ کرنے کے بارے میں، علم کے بارے میں، علم پر عمل کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ یا اللہ ہمیں اس کا شعور نصیب کر دے، اور یا اللہ ہمیں اپنی اس اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، اس جواب دہی کے لیے ہمیں کانشیس کر دیجئے۔ علم کے بارے میں دعوے، فخر اور فضول بحث پر وعید، حدیث نمبر 45 ہے، اور یہ ہم پڑھ چکے پچھلی دفعہ؟ جی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کے دن پہ ہم نے آگے کی جو حدیث کرنی ہے، ٹائم سوال کوسچن آنسرز کے لیے تھوڑا سا ٹائم رکھنا چاہتی ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ ہم 62 نمبر حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کر لیجئے۔ جی جی، وعلیکم السلام۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا، اس حدیث کے بارے میں بات کیجئے۔ ایک رات دن کا، 3 راتیں اور 3 دن کا سفر محرم کے بغیر کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعید سنائی ہے کہ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، آپ جو سفر کرتے ہیں، مثال کے طور پر کراچی سے کوئی پشاور جانا چاہتا ہے تو کتنے رات دن کا سفر ہوگا؟ یا کوئی لاہور سے کراچی جانا چاہتا ہے، یا یہاں سے کوئی یو ایس سے جانا چاہتا ہے یا سعودیہ جانا چاہتا ہے، کتنی دیر کا ٹریول ہے؟ 6 آورز کا۔ آپ کا دبئی تک کا ٹریول کتنا ہے؟ 3 آورز کا۔ تو آج کی دنیا میں ٹریول کرنے کے حوالے سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے، یعنی کل بھی وہی بات تھی، آج بھی وہی ہے، جانا کیسے ہے، کس جگہ سے اس نے چلنا ہے، کس جگہ پہنچنا ہے، کس جگہ پہ جا کے علم حاصل کرنا ہے۔ پاکستان کی کتنی بڑی تعداد ہے خواتین کی جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے علم کے لیے نہیں، رسول اللہ کی حدیث کے لیے نہیں، بلکہ یعنی ایسے علوم کے لیے ٹریول کر کے پہنچتی ہیں، اور کوئی عالم اس کے اوپر کسی قسم کا کامنٹ نہیں دیتا معذرت کے ساتھ۔ دین کے علم کے لیے جب کوئی سفر کرنے لگے، چاہے وہ ½ آور کا سفر ہو، فوراً بات ہوگی۔ وہی باپ ہے، وہی گھر والے ہیں، جس وقت کسی نے کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن جو ہی دین کے علم کی بات ہو تو فوراً یہ حدیث لے کے آئیں گے۔ دین کے علم کے لیے جب کوئی نکلنا چاہے تو اس کو ضرور دیکھ لینا چاہیے، 1 رات 1 دن کا سفر ہے یا اس سے زیادہ کا سفر ہے۔ یہ 3 دن 3 رات کا تذکرہ ملتا ہے۔ بہت ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ احتیاط کتنی ضروری ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ شوہر کا بھی فرض ہے، باپ کا بھی فرض ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے تعلیم کا انتظام کرے، اسے ضرور نکلنا چاہیے۔ احادیث
عورت کے لیے نہیں، مرد کے لیے، کہ وہ اکیلے نہ بھیجے، ساتھ جائے اور لے کے جائے۔ مرد کہتے ہیں جاؤ ہی نہیں، تو یہ تو سوال ہی نہیں ہے نا کہ نہیں جانا، سوال تو یہ ہے کہ لے کر کیوں نہیں جاتے، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ آخر جس علم کا حصول فرض ہے اس کے لیے مرد راستے کیوں نکالتے ہیں، اس کے لیے جانا چاہیے، اپنی ڈیوٹی کو، اپنے فرض کو محسوس کرنا چاہیے۔ تو اس میرا خیال ہے کہ کویشچن کی نوعیت اب بدل جانی چاہیے۔ اب یہ خواتین کے لیے ایک پزل گیم بنا کے نہیں پیش کرنا چاہیے اسے، بلکہ اس کو دوسرے اینگل سے دیکھنا چاہیے کہ مرد اپنی ذمہ داری کیوں نہیں پوری کر رہے، انہیں پر پوری کرنی چاہیے، کیونکہ ذمہ داری تو ہے، اینڈ دے آر اکاؤنٹیبل، اللہ کے آگے وہ جواب دہ ہیں کہ یہ ان کا فرض ہے۔ تو اپنے فرض کو اگر کوئی ادا نہیں کرے گا تو وہ رسپانسبل ہے، بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ تم خاموش ہو جاؤ اور یہ رائٹ نہ لو۔ تو علم جو ہے یہ رائٹ ہے عورت کا، علم دین حاصل کرنا، اس لیے اسے روکا نہیں جائے گا۔ اس کے لیے باقی لوگ اپنے اپنے فرائض کو پہچانیں اور اس کا اہتمام کریں۔ جی کوئی اور بات؟ جی شک کیا ہے اس میں؟ وسوسے کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ نیکی سے کون روکے گا؟ دیکھیے مولانا اشرف علی تھانوی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ میں جس وقت اللہ تعالیٰ کے دین کے علم کو سکھانا چاہتا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ میں تو ابھی اتنا عمل نہیں کرتا، تو انہوں نے طے کیا کہ میں جو بات بتاؤں گا پھر اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ تو انہوں نے اپنے لیے ایک اور پابندی طے کر لی، تو انہوں نے کہا مجھے سب سے زیادہ اسی چیز نے فائدہ دیا اور میں علم کے مطابق عمل ہی اس طرح سے کرنے لگا کہ جس کو میں نے بتانا پھر اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑنا۔ تو عمل کا راستہ ہی یہ ہے کہ انسان جس وقت دوسروں کو بتاتا ہے تو اس وقت اس کے لیے پابندی کرنی زیادہ ضروری ہو جاتی ہے اور انسان کو زیادہ اس کا احساس بھی رہتا ہے الحمدللہ۔ کوئی اور چیز پوچھنا چاہے؟ جی کیا مائک لے لیں گے؟ ہاں جی یہ والی بات کہاں سے آئی ہے کہ عورت کی آواز باہر نہیں نکلنی چاہیے، یعنی دب جانی چاہیے، مر جائے عورت؟ اچھا ٹھیک ہے، آواز کا پردہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے، لیکن عجیب بات ہے جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہاں کتنے مرد ہیں جو اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں کہ عورت کی جو آواز دوسروں تک نہیں پہنچنی چاہیے ہر آواز پہنچ رہی ہے۔ صرف دین کی بات، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر پابندی عائد کرنا مطلوب ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ آپ اس کے لیے دلیل چاہتے ہیں؟ قرآن مجید میں رب العزت نے فرمایا، سورہ الاحزاب 22واں پارہ ہے اور پہلا ہی پیج، اور بات بھی ازواج مطہرات کو کہی گئی۔ ازواج مطہرات سے یہ کہا گیا کہ جب آپ کو مردوں سے بات کرنی ہو تو شیریں کلامی مت کرو، لوچدار آواز میں بات مت کرو کہ کہیں دل کی بیماری میں کوئی شخص مبتلا نہ ہو جائے، یعنی جو مریض ہے وہ دل کی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس آیت کے ریفرنس سے یہ ساری بات کہی جاتی ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے، لوچدار آواز میں بات نہیں کر سکتی۔ ٹرو، اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے،
اور ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی ہیں الحمدللہ. مجھ سے کسی خاتون نے سوال کیا یہی کہ آپ جب دین کی بات کرتی ہیں تو عورت کی آواز کا تو پردہ ہے، تو آپ کس وجہ سے کرتی ہیں؟ میں نے کہا اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے، جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لوچ دار آواز میں بات کرنے سے روکا ہے. ازواج مطہرات کو رب العزت نے فرمایا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ آپ سب قول معروف کہو. یعنی بھلی بات کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جہاں حکم دیا ہے اسے چھپا لیا گیا، اور عورت کو یہ بتا دیا گیا کہ تمہاری ہر آواز باہر نہیں جا سکتی. دبا سکو تو صدا دبا دو، صدا دبے گی تو حشر ہوگا. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات جس طرح کہی ہے اس کو اسی طرح رکھنا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے لوچ دار آواز میں بات چیت کیا ہوتی ہے؟ یعنی آپ کو پتہ ہے وہ مواقع مختلف ہوتے ہیں نا جہاں لوچ دار آواز میں بات ہوتی ہے، تو اس کا سلسلہ کیا رات دن جاری نہیں ہے؟ وہ جو کمپنیاں پیکیج دیتی ہیں ساری رات بات، اور وہ جو سستے پیکیجز دینے والی کمپنیاں اور جو اتنا بڑے پیمانے پہ مال کمایا جا رہا ہے ساری نسلوں کو گمراہ کر کے، اس کے بارے میں کتنے مرد ہیں جو یا کتنے علماء ہیں جو اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں کہ اس سلسلے کو سوسائٹی سے ختم کیا جائے. تو اس کی بجائے نیکی کے کام کی طرف اگر کوئی رجوع کرے گا تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ عورت کے اس حق کو دبایا جا سکے. تو یہ عورت کا رائٹ ہے کہ عورت حق بات کرے گی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس حکم کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ. جی ایسا ہے کہ کبھی انسان کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے، اور یہ بات بتاتی ہے کہ جو آپ نے کہا کہ ابھی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ماحول میں رہنے کی ضرورت ہے، ابھی سیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے. اتنا پختہ ہو جائے علم کہ پھر اس میں جو یہ یعنی رکاوٹ آ رہی ہے یا راستے میں یعنی آپ فیل کرتے ہو کہ کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا، ہمت نہ ہاریں، جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ استقامت بھی دے دیں گے. جی جی مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے نا کہ والدہ کی کیا کیفیت ہے، آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں، اور کیا اس گھر سے مرد کمانے کے لیے جاتے ہیں؟ کیا اس گھر سے کچھ افراد جو ہیں پڑھنے کے لیے دوسرے اسکول کالج میں جاتے ہیں؟ اچھا، سارے لوگ اپنا کام جاری رکھتے ہیں، صرف اعتراض کس چیز پہ ہے؟ دین کا علم سیکھنے پہ. تو انٹینشن تو واضح ہے کہ دین کا علم نہ سیکھا جائے. والدہ بیمار ہیں تو باقی لوگوں کے فرائض کدھر گئے؟ کسی کا اسکول، کسی کا کالج، کسی کی یونیورسٹی تو نہیں چھوٹتی، صرف دین کا علم چھوٹنا ہے. تو یہ درست نہیں ہے. والدہ کا دھیان رکھنا چاہیے، والدہ کا حق بہت بڑا ہے، لیکن اس کے لیے سب لوگ اپنی اپنی باریاں لگائیں. جتنے گھر کے افراد ہیں اس میں یعنی بیٹوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی ٹائم ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے، اور سارے لوگوں کو اپنے دوسرے کام بھی انجام دینے چاہیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. کیا ان کو بیماری کیا ہے والدہ کو؟ اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ دے. تو نو ڈاؤٹ کہ جس کو گھٹنوں کی پرابلم ہے اس کے بڑے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے چلنا پھرنا موو کرنے میں تھوڑی رکاوٹ ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں اب زندگی کے ساتھ ہی چلنی ہیں، تو اس کے لیے ٹائم مینیج کرنا ضروری ہے. نیچرلی وہ بھی
सारा दिन यानी बेकार तो नहीं बैठती होंगी, कुछ ना कुछ करती होंगी, तो क्या उनकी मसरूफियत होती है, क्या करती हैं वो घर में? यानी वो भी अपने आप को मसरूफ़ रखती हैं। इससे पता चलता है कि उनको तकलीफ़ है लेकिन मैनेजेबल है, तो उसके लिए उनको ज़्यादा सहूलत फराहम करनी चाहिए। आपका जो टाइम है, इस टाइम के अलावा उन्हें ज़रूर थोड़ा यानी रिलीफ दें ताकि वो बहुत ज़्यादा इन कामों में इन्वॉल्व ना हो। लेकिन काम करना ज़िंदगी है, सेहत है, उनको भी इसी के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने में भी सहूलत होती होगी। तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि घर वालों को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो भी दीन की अहमियत को समझें, ताकि उनके लिए भी दीन के लिए वक्त लगाना काबिल बर्दाश्त हो जाए और फिर वो इसके ऊपर अजर की तवक्को बांधने के काबिल हो जाए। तो ये नासमझी की बातें हैं ना जानने की वजह से इस तरह का रवैया है। अल्लाह ताला सबको हिदायत नसीब करे और इसकी समझ नसीब करे, और घर वालों तक आपका पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो आप कम से कम अपने घर वालों को वो अहादीस, अल्लाह के रसूल की वो बातें ज़रूर पहुंचाइए ताकि उनके लिए समझने में आसानी, और अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलात को आसान करे। ये बात याद रखिएगा, दीन का इल्म भी इसी ज़िंदगी में सीखना, और इसी ज़िंदगी के सारे मसाइल हैं। इस ज़िंदगी में किसी ने बड़े होना है, कोई बीमार हो गया, कोई सेहतमंद हो गया, किसी का नुकसान हो गया, किसी का फ़ायदा हो गया, किसी ने कमाया, किसी ने खर्च किया, किसी के शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए। ये सब काम ज़िंदगी में होने हैं। और ज़िंदगी में अगर बाकी काम किए और इल्म हासिल ना किया, अमल ना किया, तो फिर सारी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। फिर खाने बनाने, घर साफ़ करना, बच्चों के बाकी मामलात संभालना, ये सब कुछ तो काम नहीं आएगा फिर। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। कोई और चीज़ जो आप पूछना चाहें? जी। आप देखिए, एक हिकमत के साथ बात करेंगे ना, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ दावत है। जब आप बात करें तो आप ये कहें कि ये हदीस जो मैंने सुनी, मैंने ये पहले सुनी ही नहीं थी, मैंने इसके ऊपर बड़ा गौर किया है। अम्मी आप दुआ कर दें, अल्लाह ताला मुझे इसकी सच्ची समझ दे दें। तो आप हदीस भी सुना गए, दुआ भी करवा ली, और किसी को अजीब भी ना लगा कि आप उन्हें कोई टारगेट कर रहे हैं। लेकिन जिस वक्त आप किसी को डायरेक्ट ऐसी टोन में सुनाते हैं जिसमें आप उन्हें मुखातिब करते हैं, तो हर किसी ने अपना दिफा तो करना ही है। ये बात दुरुस्त है कि देखिए, आप अगर किसी के खुशी में, गम में, तकलीफ़ में नहीं खड़े होते और यही बातें करेंगे तो सब लोग तकलीफ़ महसूस करेंगे। आप उनके साथ जब घरेलू कामों में भी, बाकी चीज़ों में हेल्प करवाएंगे, हेल्प के दौरान आपके जहन में कोई ख्याल आएगा, अचानक आप कोई बात करते हैं तो किसी के लिए एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि सबको पता है कि आप उनकी खिदमत में या उनके साथ बाकी मामलात में मसरूफ़ अमल है। तो ये चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी हैं। रहना तो इंसानों के बीच में है ना, इंसानी मामलात को समझने, लेकिन ग़ीबतें नहीं करनी, चुगलियाँ नहीं करनी, और अच्छी बातें ज़रूर शेयर करनी है। जी, वक्त हो गया। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।